ان شہدت ان لا الہ الا اللہ، آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اس بات کی گواہی دے دوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وانک رسول اللہ، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، وصلیت الصلوات الخمس، اور میں 5 نمازوں کی پابندی کر لوں، وصمت الشہر وقمت رمضان، اگر میں رمضان المبارک کے روزے رکھوں اور قیام بھی کروں، وآتیت الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی دوں، تو کیا خیال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات على هذا كان من الصدیقین والشہداء، جو یہ کام کر لے، اللہ کی توحید کا اقرار کر لے، اس کے تقاضوں کو پورا کرے، اور یہ شخص 5 نمازوں کو پابندی سے پڑھ لیتا ہے اور روزے رکھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے، قیام کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ صدیقین اور شہداء کی صف میں سے شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ من عمله صلاته، سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز سے ہوگا، فإن صلح فقد افلح وانجح، نماز اگر اس کی درست نکلی تو کامیابی اور کامرانی اللہ اسے عطا کر دے، وہ تو کامیاب ہو، وإن فسد فقد خاب وخسر، اس کی نماز نہ درست نکلی، یہ تو جس کی نماز درست نہ نکلی وہ ناکام ہوگا، تو جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اس محروم کے لیے کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا من حافظ علیہا کان لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، جو نماز کی حفاظت کرتا ہے زندگی میں بھی اللہ اس کو روشنیاں عطا کرتے ہیں، یہ اس کے سچے مومن ہونے کی دلیل و برہان بھی ہے، اور قیامت کے دن نجات کا پروانہ اس کے دائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے، اور جو اس کی حفاظت نہیں کرتا سزا اس کی یہ ہے کہ وہ قارون کے ساتھ ہوگا، وہ فرعون کے ساتھ ہوگا، وہ حامان کے ساتھ ہوگا، وہ ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے 4 لوگوں کا تذکر کیوں کیا؟ جو مال و دولت کی ہوس میں نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ قارون کے ساتھ ہوگا، جو سمجھتا ہے کہ حکومت کے کام زیادہ ضروری ہے وہ کل قیامت کے دن جو نماز نہیں پڑھتا وہ فرعون کے ساتھ ہوگا، جو سمجھتا ہے کہ ریاستی پہلو بڑے ضروری ہیں تو وزیر مملکت حامان کے ساتھ ہوگا، اور جو سمجھتا ہے کہ شاید مال ہی زندگی کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، نماز ہو یا نہ ہو تجارت کی دھن میں لگا رہتا ہے اور اسی دھن میں اپنے آپ کو لگائے رکھتا ہے، نماز کے قریب نہیں آتا، وہ قیامت کے دن اس فاجر تاجر ابی بن خلف کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی تھی ان امتی یأتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، نماز پڑھنے والا اللہ کے ہاں پیارا اتنا ہے کہ جب قیامت کے دن آئے گا تو جتنے اعضاء وضو کے دھلتے ہیں قیامت کے دن یہ چمک رہے ہوں گے، اللہ کے رسول انہیں پہچانیں گے یہ میری امت کے نمازی لوگ۔ وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ أَن تَأْكُلَ آثَارَ السُّجُودِ، اگر کوئی شخص گناہوں کی وجہ سے آگ میں جائے گا، اللہ عزوجلال نے آگ پہ حرام قرار دے دیا ہے کہ نمازی کے وہ اعضاء جو وضو میں دھلتے ہیں اس کو آگ نہیں لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو عمل کے ساتھ یہ بات سمجھائی، صرف اپنے فرامین کے ذریعے نہیں کہ نماز سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جس بیماری میں اللہ کے پاس چلے گئے، سوچنے کی بات ہے کہ آپ بے ہوشی میں تھے۔ آپ جو ہی ہوش میں آئے تو پہلا سوال یہ نہیں کیا کہ میرے گھر والے کدھر ہیں، پہلا سوال یہ کیا ہے اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ قالوا لا هم ينتظرونك، وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کو غسل دیا گیا اور آپ اٹھنے لگے، دوبارہ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو آپ نے پھر یہی بات کی، اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھی؟ قالوا لا هم ينتظرونك، وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر یہی کچھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں خفت محسوس کی کہ میں یہاں ہوں۔ کس طرح دو صحابہ کے کندھوں پہ سہارا لے کے وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ، آپ کے پاؤں مبارک زمین پہ گھسٹتے جا رہے تھے اور اسی طرح مسجد میں جا کے نماز۔ اس تمہید کے بعد میں آپ کی خدمت میں 3 گزارشیں پیش کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ اے مولا، اللہ کی قسم، آج اگر اولاد جو نعمت ہے، یہ مستقبل کے روشن ستارے ہیں، اور سچ کہا تھا امام غزالی نے اولاد کے بارے میں، الصبی امانۃ عند والدیہ، اولاد والدین کے پاس ایک امانت ہے۔ قلبہ طاہر جوہرۃ زاججہ خالیۃ من کل نقش وصور، یہ ہیرے جواہرات اللہ نے آپ کو دیے ہیں اور ہر قسم کے نقش اور نگار سے ہی خالی ہے۔ جو کچھ آپ لکھ دیں گے یہ زندگی کے آخری رمق تک باقی رہے گا۔ قابلۃ لکل نقش ومائل الی کل ما یمال بہ الیہ، جو اس تختی پہ آپ نقش کر دیں گے، بچپن سے نماز کی پابندی کروا دیں گے، یہ نماز کی پابندی زندگی کے ساتھ رہے گی اور آخری سانس تک یہ نماز کی پابندی۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اور آخرت میں نعمتوں کو سمیٹے، اس کو 3 کام کر لینے چاہیے۔ سب سے پہلا کام، خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی توحید اور سنت کے پابند۔ ساری زندگی عبادتیں کرتا رہے انسان، اگر توحید خالص نہیں ہے وہ عبادت قبول نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا میں مل جائے، کسی پیغمبر کی عبادت کو کوئی پہنچ سکتا؟ اللہ نے اپنے پیغمبروں کا تذکرہ کر کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر وہ چنیدہ ہستیاں اگر وہ بھی شرک کرے تو ان کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے۔ اس لیے کبھی بھی توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ اور یاد رکھنا، آپ اپنی اولاد کی خوشیوں کو اپنے دامن میں اس لیے سمیٹ سکتے ہیں کہ توحید صرف اکیلی توحید نہیں ہے، اللہ نے دنیا جہان کی برکتیں اس کے ساتھ جوڑی ہوئی۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم کرتے ہیں، اصل ہدایت یافتہ ہیں ہی یہ لوگ۔ اللہ نے امن و امان رکھا ان کے لیے، ان کے فکر میں بھی امن ہوتا ہے، ان کی چاہتوں میں بھی امن ہوتا ہے،
ان کی نظریات اور تصورات میں بھی امن ہوتا ہے، ان کی اقوال میں بھی امن ہوتا ہے، ان کے اعمال میں بھی امن ہوتا ہے۔ معاشرے میں سب سے زیادہ امن کو پسند کرنے والے لوگ ہیں تو وہ لوگ ہیں جو موحدین ہوتے ہیں، جو خالص توحید رکھتے ہیں۔ یہ نعمتوں کو سمیٹنے کا ایک اصول ہے، اس توحید کے ساتھ زندگی کے ہر معمول کو اللہ کے رسول کی سنت کے تابع بنا لینا۔ سچ کہا تھا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے، لا يقبل القول الا بالعمل۔ کسی انسان کا قول اور دعویٰ اس وقت تک کوئی وزن نہیں رکھتا جب تک اس کے مطابق عمل نہیں ہوتا۔ ولا يقبل القول والعمل الا بالنیہ، اور کوئی بھی قول و عمل اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں حاصل کر سکتا جب تک اس میں نیت خالص نہ ہو۔ ولا يقبل القول والعمل والنیہ الا باتباع السنہ، اور کوئی بھی قول و عمل اور نیت اس لائق نہیں ہوتی کہ اس کی کوئی قدر و قیمت ہو جب تک وہ سنت کے مطابق نہ ہو۔ اور سلف نے اسی لیے تو یہ خوبصورت بات کہی تھی، السنت سفینۃ نور من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ یہ سنت کے مطابق زندگی گزارنا یہ تو ایسے ہی ہے جیسے سفینہ نوح میں سوار ہونے والے بچ گئے اور پیچھے رہنے والے جو ہے وہ ڈوب گئے اور ہلاک ہو گئے۔ عبرت میں راوی کہتے ہیں کہ امام اہل سنت والجماعہ امام احمد بن حنبل کے ساتھ میں نے کشتی میں سفر کیا، میں نے اس پورے سفر میں صرف 2 دعائیں ان کی زبان سے نکلتی ہوئی سنی، اللہم احیینی علی الاسلام والسنہ، اللہ ایک اسلام پہ زندہ رکھنا اور ایک سنت پہ زندہ رکھنا۔ اور امام احمد بن حنبل نے اس شخص سے کہا تھا جو پریشان تھا، پوچھا ما الذی احزنک، کس بات نے تمہیں غمگین کر دیا؟ کہتا کہ بہت پیارا دوست فوت ہو گیا۔ تو سوال کیا کیا؟ هل هو كان على السنة، یہ بتائیے کہ وہ سنت کے مطابق زندگی گزارتا تھا؟ قال نعم، تو مسکرا کے کہتے ہیں لا تحزن ستلقاه في الجنة، جنت میں تیری اللہ ملاقات کروا۔ توحید اور سنت پہ کبھی سودے بازی نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں۔ توحید و سنت کے بعد جس شخص کو اللہ نے توفیق دے دی کہ وہ باجماعت نماز پڑھنے والا ہے، اس زندگی میں کبھی کسی جگہ گرتا نظر نہیں آئے۔ اس لیے جب گورنرز کی میٹنگ ہوا کرتی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر ایجنڈے کے نکات کو مؤخر کر دیا کرتے اور کہتے ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ نماز کی کیفیت کیا ہے۔ من حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دینہ، جس نے نماز کی حفاظت کی اور اس کو پابندی وقت سے پڑھا، اس نے اصل میں نماز کی حفاظت نہیں کی، اس نے اپنے پورے دین کی حفاظت کی۔ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهُ أَضِيَعُ، اور جو نماز کو ضائع کرتا ہے وہ باقی کاموں کو اور زیادہ ضائع کرنے والا۔ یہ دعویٰ نہیں ہے، میں درخواست پیش کر رہا ہوں، جو طالب علم، جو بیٹا کسی کا اگر 5 وقت کی نماز پابندی سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے توحید و سنت کے بعد، اور اسے ادب و آداب کی نعمت اور اخلاق سے اللہ نے نواز دیا ہے، اس سے بڑا کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں، اس سے بڑا کوئی پڑھا لکھا۔ پڑھائی کا مطلب ڈگریوں کا ڈھیر لگانا نہیں ہے، پڑھائی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کی خشیت کتنی آئی ہے، اللہ کا خوف کتنا آیا ہے۔ سمرہ بن جندب کی روایت تو یہی سکھاتی ہے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فرشتہ
پتھر اٹھاتا ہے اور ایک ایسے شخص کے سر پہ مارتا ہے اور اس کے سر کو کچل دیتا ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا الذي يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن تو پڑھا ہوا ہے لیکن فرض نماز ہو رہی ہوتی اور یہ سویا ہوتا. اصل علم ہے یہ کہ انسان کے اوپر اس کا رنگ نظر آئے، اس کی خوشبو نظر آئے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحابی ایک نہیں 6 عذر لے کے آئے لیکن آپ نے اس کو اجازت نہیں دی. صحیح مسلم کی روایت میں 3 اعذار کا تذکرہ ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ انی رجل ضریر البصر، میں ایک نابینا انسان، شاسع الدار، میرا گھر مسجد سے دور ہے، ولیس لی قائد یلاومنی الی المسجد، گھر سے مسجد تک کوئی لانے والا بھی نہیں، نابینا ہوں، گھر دور ہے، کوئی لانے والا نہیں. وهل تجد لی رخصة ان اصلی فی بیتی، کیا اجازت نہیں آپ دیتے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ قال وهل تسمع النداء، صرف یہ بتاؤ کہ اذان سنتے ہو؟ قال نعم، اذان تو سنتا ہوں. تو فرمایا پھر مسجد میں آ کے نماز. صحابی پھر تشریف لائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بین بیتی و مسجدی نخلا و شجرا، میرے گھر اور مسجد کے درمیان جھاڑیاں بھی ہیں، درخت بھی ہیں. میں نبینا انسان ہوں، اگر کسی درخت کے ساتھ الجھ جاؤں تو کیا بنے گا؟ اندھیرے میں آؤں، میرے لیے اجازت نہیں کہ میں مسجد کی بجائے گھر میں نماز پڑھ لوں. کہا صرف اتنا بتاؤ اذان سنتے ہو؟ کہا اذان تو سنتا ہوں. جھوٹ بولنا تو آپ نے سکھایا ہی نہیں. کہا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھا. صحابی پھر آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المدینة کثیرۃ الہوام والسباع، مدینے میں جانور بھی ہیں، چھپائے بھی ہیں اور درندے بھی ہیں. اگر میں نبینا انسان نکلوں اور کوئی جانور ٹکر مارنے کا شوق پورا کر لے یا کوئی درندہ نقصان دے، میرا کیا بنے گا؟ گھر میں نماز نہ پڑھ لیا کر. آپ نے ایک سوال کیا وَهَلْ تَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ فِي الْبَيْتِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ، جس گھر میں رہتے ہو مؤذن کی اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ قال نعم، آواز تو پہنچتی ہے. کہا پھر مسجد میں آ گئے. چھٹا عذر لے کے پھر آ گئے، سامنے کھڑے ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا کما ترانی، آپ تو مجھے دیکھ رہے ہیں. قد ذهب بصری، آنکھوں کی روشنی جا چکی. وَدَبَرَ سِنِّي، بوڑھا ہو چکا. وَرَقَّ عَظْمِي، اب تو میری ہڈیاں بھی باریک ہو گئی ہیں، اب بھی اجازت نہیں. آپ نے پھر پوچھا وَهَلْ تَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، کیا سنتے ہو یہ آواز کہ آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف؟ قال نعم، یہ آواز تو سنتا ہوں. قال فحی ہلا، تو آؤ پھر مسجد میں نماز. 6 عذر. نبی نے تھے، گھر مسجد سے دور تھا، کلانے والا نہیں تھا، گھر اور مسجد کے درمیان جھاڑیاں اور درخت ہیں، درندے اور جانور ہیں، ہڈیاں باریک ہو گئی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں. بلکہ دوسری روایت کے الفاظ کیا ہے؟ من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق.
40 دن جو تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اسے 2 انعام ملتے ہیں، منافق نہیں ہوگا، آنکھیں بند ہوگی، جہنم سے آزاد۔ آج سعید بن مسیب کو کہاں سے ڈھونڈ کے لائے، ابن سماع کو کہاں سے لائے؟ 40 سال ہو گئے ابن سماع کہتے ہیں میں نے کوئی نماز جماعت کے بغیر نہیں پڑھی، اور سعید بن مسیب کہا کرتے تھے 50 سال ہو گئے مؤذن اذان بعد میں کہتا ہے میں پہلی سب میں پہلے کھڑا ہوتا بیٹھا ہوتا۔ آج سلیمان ابن مہران اعمش کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں جو کہا کرتے تھے 70 سال ہو گئے میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی۔ اللہ عز و جل یہ شوق ہمیں بھی عطا فرمائے، پہلے پھر ہماری اولادوں کو بھی عطا فرمائے۔ صحابی اپنے بیٹے سے سوال کرتے ہیں ادرکت التکبیرۃ الاولی، تکبیر اولا ملی آپ کو؟ قال لا، آج نہیں مل سکی۔ تو کیا فرمایا؟ لما فاتك خير من 100 ناقة كلها سود العیون۔ بیٹا اگر تکبیر اولا تمہیں مل جاتی تو وہ 100 اونٹنیوں سے بھی زیادہ قیمتی۔ لفظ اونٹنی یا اونٹ سن کے پریشانی والی بات نہیں، اس وقت اونٹ کی وہی قیمت تھی عربوں کے ہاں جو آج آپ کے ہاں V8 کی قیمت۔ 100 گاڑیاں اگر مل جائیں آج کسی کو تو کیا سمجھتا ہے؟ تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنا اپنی اولاد کی، اس سے زیادہ خوشی ہے والد کو کیسے ہو سکتی ہے؟ 100 گاڑیاں ملنے پہ اتنی خوشی نہیں جتنی اپنے بیٹے کی تکبیر اولا پانے کی خوشی۔ وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذَا فَاتَهُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ بَكَى۔ جماعت رہ جاتی سعید بن عبد العزیز کے، بیٹھ کے رونے لگ جاتے۔ لوگ کہتے کیا ہوا؟ کہتے ابھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے، میری نماز با جماعت رہ گئی۔ یہ شوق، یہ تڑپ، یہ درد کتنا ہی عظیم شوق اور یہ تڑپ ہے، اور اللہ عز و جلال کروڑہ رحمتوں سے نوازے ہمارے مشائخ کو اور اس مرکز کی انتظامیہ کو، اسی شوق کو بچوں کے سینوں میں پیدا کرنے کے لیے اس قدر خوبصورت یہ کام اور یہ پروجیکٹ شروع کیا۔ اللہ اپنی شان اور عظمت کے مطابق انعامات سے نعمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنا ہے۔ توحید و سنت کی پابندی کے بعد نماز با جماعت کی پابندی اپنی اولادوں کی کروا لیجیے، اور تیسری بات ان کو ادب و آداب اور اخلاق کی تعلیم اس خوبصورت انداز سے دیجیے کہ ان کی ادب و آداب اور اخلاق میں کوئی کمی نہ ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ 3 نعمتیں جس کو میسر آ جائیں اس سے بڑا کوئی پڑھا لکھا نہیں۔ وہ کیسے تھے صحابی جو بہت چھوٹی عمر میں کھانا کھاتے کھاتے کبھی ہاتھ ادھر لے جاتے ہیں کبھی ہاتھ ادھر لے جاتے ہیں۔ سید المرسلین نے فرمایا یا غلام بیٹے کھانا ایسے نہیں کھاتے، کل بھی بسم اللہ ادنو یا غلام، بیٹا کھانے کے قریب ہو جائیے، بسم اللہ پڑھ کے کھائیے، کل بھی یمین دائیں ہاتھ سے کھائیے، کل بھی میں یلیک اپنے سامنے سے کھائیے۔ اور صحابی کیا کہتے ہیں؟ بچپن سے ایک بات کان میں پڑی ہے، کہتے ہیں فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدَ، زندگی گزر گئی ہے میں نے ان ادب و آداب کو چھوڑا نہیں۔ میں دائیں ہاتھ سے کھاتا ہوں، بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہوں، کھانے کے قریب ہو کے بیٹھتا ہوں اور اپنے سامنے سے۔ صحابہ کی شان یہ تھی کہ جب وہ کسی بات کو سن لیتے تو زندگی کا حصہ بنا لیتے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے یہ تحفہ دیا تھا، معاذ یہ کلمات کبھی بھی
نہ چھوڑنا. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. صحابی کہتے ہیں لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، گواہ رہنا میں نے آج تک کسی نماز کے بعد نہیں چھوڑا. اللہ کے پیارے پیغمبر نے سیدنا علی کو یہ فرمایا تھا، رات کو سوتے وقت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ کے سونا. پوچھنے والا پوچھتا ہے آپ نے جنگ صفین کی رات میں بھی یہ پڑھی تھی؟ مسکرا کے کہتے میں نے اس رات میں یہ پڑھی تھی. خوف کے باوجود انہیں مان کے رچے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا من صلى 16 رکعہ فی یوم و لیلہ بنی له بیت فی الجنہ. جو دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، 4 قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاة الفجر. 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے جو 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اس کے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے جب سے یہ بات سنی ہے میں نے کبھی چھوڑی نہیں. عباس سے روایت کرتے ہیں میں نے جب سے مومنوں کی ماں ام حبیبہ سے یہ روایت سنی ہے میں نے آج تک یہ سنتیں چھوڑی نہیں. عمر بن سلیم کہتے ہیں کہ میں نے جب سے عباس سے یہ بات سنی ہے میں نے آج تک یہ رکعتیں چھوڑی نہیں ہیں. صحابہ کرام کی شان یہ تھی. آداب یہ سکھائیے بچوں کو کہ بیٹا جو سنت اللہ کے رسول کی ہے یہ زندگی کا حصہ بننا چاہیے. بیٹھنے کے آداب، اٹھنے کے آداب، صبح و شام کے آداب، بڑے سے بات کرنے کے آداب، مجلس کے آداب ہیں، مسجد کے آداب ہیں، کھانے پینے اور سونے کے آداب ہیں. یہ آداب کی آج بہت ضرورت ہے. اور سچ کہا کرتے تھے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ من علامت قبول العمل ان یکون بالادب. کسی عمل کی قبولیت کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے سکھائے ہوئے ادب و آداب کے مطابق. اور 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ عبداللہ ابن مبارک کہا کرتے تھے من تہاون بالآداب حرم من النوافل. جو آداب میں سست ہوتا ہے اللہ اسے نوافل سے محروم کر دیتے ہیں. ومن تہاون بالنوافل حرم من السنن. جو نوافل میں سستی دکھاتا ہے ایک نہ ایک دن سنتیں بھی چھوڑنے میں لگ جاتا ہے. ومن تہاون بالسنن حرم من الفرائض. جو سنتوں کا چور بنتا ہے ایک نہ ایک دن فرائض کو بھی چھوڑنے لگ جاتا ہے. ومن تهاون بالفرائض حرم من المعرفة. اور جو فرائض میں سست ہو جاتا ہے وہ اللہ کی معرفت سے محروم ہو جاتا ہے. ومن حرم من معرفة الله فقد حرم من الجنة. اس کو اللہ کی معرفت ہی نصیب نہیں ہوئی وہ جنت سے محروم ہو. اللہ عز جلال سے دعا ہے مولا کریم ہم سب کو توحید اور سنت کی نعمت سے مالا مال فرما. ہماری زندگی کے ہر قول و عمل کو سنت کے تابع بنا. مولا کریم جب تک ہم زندہ ہیں زندگی کے آخری رمق تک ہمیں اور ہماری اولاد و نسلوں کو نماز با جماعت کے پابند بنا اور اچھے اخلاق والے اور ادب و آداب اختیار کرنے والے. مولا کریم ایسی توفیق عطا فرما کہ ان کے اخلاق اور آداب کو دیکھ کے لوگ اپنی راہ سیدھی کرنے والے بنیں. اور جس طرح صحابہ کرام کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے کہ اللہ ایسی صلاحیت سب کو عطا فرما کہ ان صلاحیتوں کی روشنی دنیا کے کونے کونے تک پہنچے اور لوگوں کے لیے یہ رہبر و رہنما بن جائیں. مولا کریم جن بچوں نے اس مسابقے میں شرکت کی ہے اللہ ان کو دنیا کے مثالی بچے بنا. ان کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، صدقہ جاریہ بنا دے. مولا کریم ان کے دامن کو برکتوں سے بھر دے. اور جن بچوں نے کوشش اور محنت کی ہے اللہ ان کی کوششوں کو کامیاب بنا. جن کو آج انعام ملنے والا ہے اللہ ان کو قیامت کے دن میں انعامات سے نواز.
اور جنہوں نے اس پروجیکٹ میں شرکت کی ہے انعام نہ بھی ملے، میرے مالک ان کے جنت میں درجات کو بلند فرما، اور ہر ایک کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ وہ اس حدیث کے مصداق بن جائیں۔ قیامت کو آواز آئے گی این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ کوئی بھی نہیں بولے گا۔ جبریل امین کو اجازت ملے گی، وہ سوال کریں گے یا رب وَهَلْ يَنبَغِي لِأَحَدٍ أَن يُجَاوِرَكَ، اللہ آپ تو خالق، باقی ساری مخلوق خالق کی پڑوسی کیسے بن سکتے ہیں؟ جواب ملے گا أَيْنَ عُمَّارُ الْمَسَاجِدِ، کہاں ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے؟ آج میرے پڑوسی ہیں۔ اللہ یہ جتنے روشن چہرے بیٹھے ہیں سب کو قیامت کے دن اپنا پڑوسی بنا۔ یا العالمین جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت سے نواز، جو کسی مصیبت میں ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے، جو کسی تنگی میں ہے اللہ اس کی تنگی کو آسانیاں بنا دے۔ مولا کریم جتنے صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا۔ مولا کریم جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بارونق بنا، مال والوں کے مال میں برکت فرما اور شریروں کی شرارت اور حاسدوں کی حسد سے بچا، اور بے روزگار کو بھی تو تمکن بنا، مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ مولا کریم اس مرکز کے بانی و مبانی اور اس کے منتظمین کو کروڑ رحمتوں سے نواز۔ الہ العالمین جس طرح یہ تیرے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں تو ان کے گھروں کو دنیا میں بھی آباد فرما اور جنت میں بھی آباد فرما۔ الہ العالمین جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں سب کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب